سردار جلال الدین نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے اور چہیتے پوتے سردار اذلان کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اسے یہ عہدہ دینا چاہتے تھے، مگر کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو شاید پوری ہونے کے لیے نہیں بنی ہوتی، اور اگر ان کو کبھی پورا ہونا بھی ہوتا تو شاید اس کا ابھی مناسب وقت نہیں تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے سر جھکائے ہوئے سردار شہرام کو دیکھا تو اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے خاندانی دستار سجائی۔ اس کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ سردار حماد، واجد اور ماجد بھی تینوں اس کے سر پر سجی ہوئی دستار دیکھ کر سرشار ہوئے۔ وہاں موجود تمام لوگ سردار شہرام کو عقیدت سے مبارکباد پیش کر رہے تھے، جسے وہ محبت سے وصول کر رہا تھا۔ اماں دیکھو نا، وہ کیسے ہمارے بابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شبانہ جو روٹیاں بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی، شہانہ اور حسنہ نے اسے بھی بجھے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ابھی بتاتی ہوں اس کلموہی ڈائن کو، میری بچیوں کا حق مارتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی، شبانہ تو بھی میرے ساتھ نکل، حویلی چھوڑتا جاؤ۔ باہر نکلتے ہوئے صابر حسین کی آواز سن کر شبانہ دانت پیس کر رہ گئی اور تنبیہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ہم سنبھال لیں گے اماں، آپ جاؤ، شہانہ نے کہا تو وہ صابر حسین کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ ماہ اپنے کپڑے استری کرنے لگی تھی کالج کی ٹرپ پر جانے کے لیے۔ شہانہ اور حسنہ دونوں نے مڈل تک ہی پڑھا تھا۔ ان دونوں کی پڑھائی سے جان جاتی تھی، ہر روز بس نت نئے فیشن کرتی تھی۔ صابر حسین کو بہت خواہش تھی کہ اس کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ ماہ کو پڑھنا بہت پسند تھا۔ صابر حسین کی خواہش اس کے روپ میں پوری ہو رہی تھی۔ اس گاؤں میں سردار جلال الدین نے اسکول اور ایک پرائیویٹ کالج بنوا دیا تھا، جہاں اس گاؤں کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تو نے میرے بابا سائیں کو اسی بازو سے چھوا تھا نا؟ شہانہ نے گرم استری اس کے بازو پر لگا دی۔ ماہ کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ بازو جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس کے بازو کی جلد جھلس کر سرخ اور نیلی ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر گھر کے صحن میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ کے پاس گئی اور اس ایک ہاتھ سے اسے دباتے ہوئے پانی نکال کر بازو اس کے نیچے کیے کھڑی رہی۔ ٹھنڈا پانی پڑنے کے باوجود بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ آنسو پونچھ کر اپنے کپڑے لیے تبدیل کرنے چلی گئی، جاتے ہوئے شکوہ کناں نگاہ شہانہ اور حسنہ پر ڈالنا نہ بھولی، جو اسے استحزازیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے مالک سردار جلال الدین تھے۔ ان کی شریک حیات وفات پا چکی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے سردار حماد، جنہوں نے سردار جلال کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے والد کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی 3 اولاد تھی۔ سب سے بڑی دل نشین، جو تعلیم مکمل کیے ابھی حویلی میں ہی امور خانہ داری سیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کم گور حساس لڑکی تھی، سب کا خیال رکھنے والی۔ پھر سردار اذلان، جو سرد مزاج انسان تھا، اپنے رویے سے مقابل موجود شخصیت کی سانسیں خشک کر دیتا تھا۔ وہ بچپن میں ایسا سخت مزاج نہیں تھا، بس وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیچر میں غصہ اور سرد لہری پیدا ہو گئی۔ آخر میں سردار ارحام، جو فی الوقت MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم تھا۔ جلال الدین کے دوسرے بیٹے سردار واجد، جن کی 3 اولادیں تھیں، سہا، دعا اور سردار شہرام۔ شہرام انتہائی نرم دل اور خوش اخلاق انسان واقع ہوا تھا۔ سب سے ہنسی مذاق کرنا، یہ سب خوبیاں اس کی شخصیت کا خاصہ تھیں، اور خاص طور پر دل نشیں اس کی گاڑی چنتی تھی۔ سہا نے گریجویشن کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ آج کل حویلی میں اس کی شادی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ دعا بھی شہر سے MBBS کر رہی تھی۔ سردار شہرام نے ایگریکلچر میں ڈگری حاصل کیے اب اپنے گوٹھ کے لیے کام کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کے والدین اور دادا جان کی یہی خواہش۔ جلال الدین کی سب سے آخری بیٹے سردار ماجد نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ کافی عیش قسم کے انسان تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب ضرورتیں ویسے ہی پوری ہو جائیں تو شادی کا توق گلے میں کون لٹکائے۔ دیکھا جائے تو اس عہدے پر سردار حماد کے بڑے بیٹے سردار اذلان کا حق تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے سردار جلال الدین نے اس عہدے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے واجد کی اولاد سردار شہرام کو منتخب کیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مطمئن اور خوشحال تھے۔ ان کی زندگی کے معمول کے مطابق اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ ان سب کی زندگیوں میں سب کچھ اتھل پتھل ہونے والا تھا، جس سے وہ اب انجان تھے۔ قسمت کیا رچانے والی تھی، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ
کس کی زندگی میں کیا موڑ آنے والا ہے۔ جھیل سیف الملوک پاکستان کے شمال میں واقع ہے، ناران کے علاقے میں۔ پہاڑوں اور برف سے گھری یہ جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی بھی نہیں لگا پایا، اور جس نے پتہ لگانے کی کوشش کی وہ کبھی واپس نہیں آ سکا۔ کہتے ہیں یہ جھیل آج سے 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آئی، جب کاغان کا وجود عمل میں آیا تھا۔ چاند کی 14ویں رات میں وہاں پریاں غسل کے لیے آتی ہیں۔ صبح کے وقت تو اس جھیل کے قریب بہت سے لوگ اور ٹورسٹ دکھائی دیتے ہیں، مگر رات ہونے سے پہلے ہی سب وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی ہیبت ناک خاموشی کسی کو بھی وہاں زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دیتی۔ آج 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے جوبن پر تھا، اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ پانی پر اس کی چاندنی عجب جھب دکھلا رہی تھی۔ وادی نیلم میں ایک پہاڑ جسے ملکہ پربت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں جنوں کا بسیرا تھا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ان کا وجود دنیا میں موجود ہے، مگر یہ مخلوق عام انسان کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ شماس، چلو نا آج جھیل کے کنارے، وہاں حسین پریاں غسل کے لیے اتری آئی ہوں گی۔ اس کی ایک ساتھی نے کہا۔ نہیں، اس نے اپنی بڑی سرمئی آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ اچھا تم نہ دیکھنا، مجھے پتہ ہے تمہیں یہ سب پسند نہیں، مگر ہمارے ساتھ تو چلو نا، تم وہیں کہیں پیچھے بیٹھ جانا، اس کے ساتھی نے اصرار کیا۔ وہ پہاڑ سے اتر کر جھیل کے قریب آئے۔ شماس ایک ٹیلے کے نیچے لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تعصب سے دیکھا اور خود دریا کی طرف بڑھ گئے، جہاں پریاں غسل کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی، سب واپس لوٹ گئے، مگر شماس ایسا سویا کہ ابھی تک وہیں اکیلا پڑا رہا۔ دھوپ سر پر پہنچ چکی تھی۔ ماں کہاں جا رہی ہو؟ اس کی دوست فاریہ نے پوچھا۔ بس فاریہ، میں تو چل چل کر تھک گئی ہوں۔ سب ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آگے جھیل کی طرف بڑھ گئے۔ ماں اپنے کالج ٹرپ پر کاغان ویلی گھومنے آئی تھی۔ اچھا میں بھی تمہارے ساتھ رکتی ہوں، یہیں کچھ دیر پاؤں کو ریسٹ دو، پھر آگے چلتے ہیں۔ فاریہ نے اپنی ٹیچر ان دونوں کو یہاں پر بیٹھنے کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فاریہ وہاں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جبکہ ماں مٹی سے بنے ٹیلے پر بیٹھی تھی۔ ماں، تمہیں ٹیچر بتا رہی تھی کہ یہاں وادی نیلم میں ایک مٹی سے بنا پرانا قلعہ ہے، کافی اونچا سا ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہے، وہاں چلیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی کہ اچانک ماں پر نظر پڑی، جو ٹیلے پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ کہیں وہ تمہاری اماں سائی نے تو نہیں کچھ کہا؟ ماں نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس نے شہانہ اور حسنہ نے